آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ گھریلو زندگی میں یعنی باہر تو بڑے حاجی صاحب بنے ہوتے ہیں، مگر گھر کے اندر بہت سختی، بیوی کو بھی مارنا، بچوں کو بھی مارنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صحیح تم صحیح۔ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں۔ اللہ تمہاری ماں ایسی ہے، تمہاری ماں نے یہ کیا، تمہاری ماں نے یہ کیا، اس کو سب کے سامنے ذلیل کرنا، اس کو مارنا، پیٹنا، تشدد کرنا۔ باپ کا جو کردار ہے وہ ان کی نظر میں بالکل منفی جا رہا ہے، نیگیٹو جا رہا ہے، اور باپ بوڑھا ہو گیا، اب اس کو ضرورت ہے کہ تم نے تو ہماری ماں کو مارا تھا، اوئے ہوئے، تم نے تو ظلم کیا تھا، جوانی میں بیوی پہ بہت ظلم کیا تھا، بہت وہ کیا تھا، اب ان کا بڑھاپا ہے، بچوں نے نکال دیا کہ تم نے تو ہماری ماں کے ساتھ صحیح نہیں کیا، لہٰذا ہم تو تمہیں رکھتے نہیں۔ تو آپ نے حضور اشرف المشائخ کے زمانے کا ایک واقعہ سنایا تھا جی، اور وہ تو بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے۔ اللہ تو ان کے اتنے ہاتھوں میں درد تھا، کچھ بتایا نہیں کہ اس نے کیا کیا تھا، وہی مکافات عمل۔ جی جی اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی دم نہیں کیا، نہ کوئی تعویذ دیا، بس صرف استغفار بتائی۔ بعد میں ہم نے پوچھا تو ان کا یہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اچھا کیوں پکڑ میں ہے؟ یہ تو تو مکافات عمل کی بہت بڑی مثال ہے۔ بہت بڑی مثال ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آپ دیکھیے۔ کہ اگر کوئی عورت ہے یا بچے ہیں، وہ رسپیکٹ نہیں دیتے، وہ سارے معاملات نہیں کرتے۔ بعض عورتیں ایسی ہیں جو شوہر کی عزت بچوں سے نہیں کراتی۔ تمہارے باپ نے کیا کیا؟ اللہ، اس نے کیا دیا ہمیں؟ اس نے تو ہمیشہ یہی کیا، اس نے ہمیشہ یہی کیا، اس کی نفرت بٹھانی۔ پیسہ باپ کو یا ماں کو سارا اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر وہ تقسیم ہو جائے گا خود ہی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ پھر وہ گڑبڑ ہوتی، کسی نے دھوکے سے اپنے نام کرا لیا۔ ایک صاحب آئے، جی مجھے تو ابا نے ہبا کر دی تھی۔ اچھا حضرت، آپ کے زندگی کا ایک عرصہ گزرا ہے، اور آپ نے زندگی کے 35-40 سال یا شاید زیادہ ہی عرصہ لوگوں کے مسئلے سنتے ہوئے، ان کے مسائل کو حل کرتے ہوئے گزارا ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ یہ مکافات عمل کیا چیز ہے؟ یہ تو ہے کہ جب یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا اور لوگوں نے بہت پسند کیا، مجھے کتنے لوگوں نے تو یہ کہا کہ حضرت یہ تو آپ نے ہمارے گھر کی کہانی بتائی، ہمارے گھر کی کہانی ہے، صحیح کہہ رہے گھر کی یہی کہانی ہے۔ ابھی میں امیر حمزہ مسجد میں پڑھا رہا تھا، تو وہاں ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ بھی مجھ سے یہی کہنے لگے کہ حضرت آپ کا یہ پروگرام بڑا زبردست ہے۔ تو یہ گھر کی کہانی ہے۔ پروگرام کی طرف آگے چلنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ آج حضور فخر المشائخ موجود ہیں، اور پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہیں، اور حضرت کا ایک ایکسپوجر ہے، ایک وزڈم فل آپ کی ہسٹری ہے کہ پوری زندگی سے آپ نے جو مسائل، جو معاملات دیکھے ہیں، ہم انہی معاملات کو یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی کوئی مسئلے مسائل ایسے ہیں تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم حضرت سے ان معاملات کے بارے میں بھی ضرور سوال کریں گے۔ اچھا حضرت، میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنے گھریلو زندگی میں یعنی باہر تو بڑے حاجی صاحب بنے ہوتے ہیں، مگر گھر کے اندر بہت سختی، بیوی کو بھی مارنا، بچوں کو بھی مارنا، اور پھر یہ کہنا کہ تمہاری ماں تو اس چیز کو ڈیزرو کرتی ہے، یعنی ذلیل کرنا، بچوں کے سامنے ماں کو ذلیل کرنا، بہت اور بچوں کو بھی مارنا۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں اس طرح کے کیسز دیکھے آپ نے؟ اس طرح کے بہت سے کیس آئے، اور اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک نکلتا ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صحیح تم صحیح۔ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں۔ اللہ، اچھا یہاں کیا ہے؟ معاملہ برعکس ہے، تمہاری ماں ایسی ہے، تمہاری ماں نے یہ کیا، تمہاری ماں نے یہ کیا، اس کو سب کے سامنے ذلیل کرنا، اس کو مارنا، پیٹنا، تشدد کرنا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بچے دیکھ رہے ہیں، صحیح، ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ایک تو غلط ذہن سازی ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھی بات، بیویوں کو اسی طرح مارنا چاہیے، اللہ، ایک تو یہ غلط۔ دوسری کیا کہ باپ کا جو کردار ہے وہ ان کی نظر میں بالکل منفی جا رہا ہے، نیگیٹو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ایسے کیس ہمارے پاس ہیں کہ جنہوں نے جوانی میں سوچا نہیں، مارا بیوی کو، یہ کیا، لات مار دی، پھینک دیا، یہ کر دیا، گالیاں دی اس کے ماں باپ کو، اس اللہ کو۔ اکبر، اللہ، اب کیا ہوا؟ وقت گزر گیا، اس نے سہ لیا۔ جب بچے جوان ہوئے اور باپ بوڑھا ہو گیا، اب اس کو ضرورت ہے کہ تم نے تو ہماری ماں کو مارا تھا، اوئے ہوئے، تم نے تو ظلم کیا تھا، وہ ان کے دل میں بیٹھی ہوئی، ان کے دل میں بیٹھی ہوئی۔ اوئے، اب ادھر محبت پیدا ہو گئی، ادھر نفرت پیدا ہو گئی۔ اب اس کو ضرورت ہے بچوں کی، لیکن بچے قریب آنے کے تیار نہیں۔ اللہ،
میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، اب تو شاید وہ بیچارے انتقال کر گئے ہوئے، ہوں، یہ کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ سندھ کے ایک علاقے میں گیا، وہاں میں ٹھہرا صحیح، تو دیکھا کہ ایک بوڑھے سے شخص تھے، سفید داڑھی ان کی اور چشمہ لگا ہوا جو بہت زیادہ جیسے نگاہ کمزور ہونا، جی 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 وہ ہائی فائی جو چشمہ ہوتا ہے، اور وہ نیچے نگاہ سے گئے، آ گئے نیچے کمرے میں چلے جاتے تھے، ہم اوپر ٹھہرے تھے، تو صاحب خانے سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہہ رہے ان کے بچے جو ہیں کراچی یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں، اچھا، پروفیسر ہیں، اوہ کئی بچے۔ اچھا تو پھر یہ یہاں کہنا بس وہ ہے مسئلہ، کیا مسئلہ ہے؟ بس حضرت یہ سمجھے جوانی میں بیوی پہ بہت ظلم کیا تھا، اوہو، بہت وہ کیا تھا، اب ان کا بڑھاپا ہے، بچوں نے نکال دیا کہ تم نے تو ہماری ماں کے ساتھ صحیح نہیں کیا، لہٰذا ہم تو تمہیں رکھتے نہیں، اور بچے تمہارے اللہ، ویل آف ہیں، سب کچھ ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، نہ ان سے ملتے ہیں نہ ان کو پوچھتے ہیں، اب اللہ، ان کا بڑھاپا ہے تو ہم نے ان کو جگہ دے دی ہے، جیسے وہ سرونٹ کوارٹر ہوتا ہے جی نا جی نیچے، جی جی، اس میں رہ رہے ہیں بالکل تنہا تنہا۔ اللہ، لیکن بڑھاپے میں آدمی کو ضرورت ہوتی ہے بچے میرے پاس آئیں بات کریں، وہ آدمی بالکل تنہا تنہا پڑا ہے، اور یہی لوگ کھانا دے دیتے، یہی ناشتہ دے دیتے، اللہ، وہ سگریٹ کے عادی ہیں تو خود جا کے سگریٹ لے آتے ہیں، وہ چلتے پھرتے دبلے پتلے سے بالکل، تو یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس پر خاص طور پہ توجہ دلانی چاہیے۔ صحیح صحیح باپ جو ہے ماں کی عزت کرائے بچوں سے، صحیح، ماں جو ہے باپ کی عزت کرائے، پھر بچے صحیح اٹھتے، صحیح یہ صحیح، طریقہ۔ اچھا اچھا حضور، وہ آپ ابھی ہم جب ڈسکس کر رہے تھے تو آپ نے حضور اشرف المشائخ کے زمانے کا ایک واقعہ سنایا تھا، جی جی میں جی چاہتا ہوں وہ بھی آپ جو ہے نا بالکل ہمارے صحیح آپ نے ناظرین یاد کو سنا۔ دلایا، اور وہ تو بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے۔ اللہ، ایک صاحب آئے، مطلب اچھے خاصی عمر تھی، 70 سال کے تو ہوں گے، صحیح بوڑھے سے صحیح سفید داڑھی تھی، تو ان صحیح کے اتنے ہاتھوں میں درد تھا صحیح، اور شدید درد۔ اچھا، اچھا بیچ میں ایسا ہوتا ہے جیسے ٹیسے اٹھتی ہے نا، جی تو جی، بیٹھے بیٹھے ایک دم جیسے کسی نے کرنٹ لگا دی، اچھا، تو والد صاحب قبلہ حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی صحیح نور اللہ مرقدہ تشریف فرما تھے، ویل چیئر پہ، ہم لوگ تھے ساتھ، صحیح، تو جو صاحب ان کو لے کر آئے وہ والد صاحب کے مرید تھے، ان کا کہ حضور یہ میرے ماموں ہیں، اور ان کے کیا ہوا؟ یہ بس یہ اتنے ہاتھوں میں درد ہے، پورا جسم صحیح ہے، اچھا، وہ اتنے ہاتھوں میں، اور کوئی علاج نہیں چھوڑا، ڈاکٹر نے کہا لا علاج، اللہ، ایکس رے کرا لیا، ٹیسٹ کرا لیے، کوئی نہیں، اب ظاہر میڈیکل تو یہی ہے نا، اب ایکس رے میں اگر نہیں ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کلیئر ہے، ہاں بالکل، اس نے پین کلر دے دی، وہ کھا لی، جب تک رہا اس کا اثر تو درد ختم رہا، اثر ختم ہوا درد پھر شروع، اللہ، رات کو سو نہیں سکتے۔ اچھا اتنا زیادہ، اب آپ دیکھیں بزرگوں کی نظر، کچھ بتایا نہیں کہ اس نے کیا کیا تھا، وہی مکافات عمل۔ جی جی، اب کیا ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے دعا کریں، کوئی تعویذ نہیں دیا، اچھا، کہ حضور کوئی دم کر دیں، کہ نہیں ان کو دم کی ضرورت نہیں، اللہ، کوئی تعویذ دے دیں، تعویذ کی ضرورت نہیں، ان سے کہیں کہ استغفار پڑھیں، اچھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، یہ کب پڑھیں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اب وہ بڑے غور سے دیکھتے رہے، وہ چاہتے تھے، ان کی نظروں سے لگ رہا تھا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے اوپر دم کر دیں۔ حضرت نے اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی دم نہیں کیا، نہ کوئی تعویذ دیا، بس صرف استغفار بتائی، ان کو لے کے چلے گئے۔ بعد میں ہم نے پوچھا تو ان کا یہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اچھا کیوں پکڑ میں ہے؟ تو جو ان کو لے کر آئے تھے ان کا حضور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اچھا، یہ میرے ماموں ہیں، وہ مانی کو مارتے تھے بے انتہا، اور اس طرح مارتے تھے کہ اس کی چٹیا چرپائی سے باندھ کے اوئے ہوئے، تاکہ وہ ہل بھی نہیں سکے، پھر وہ بیت لے کے اس کی پٹائی کر، تو اب وہ خونم خون ہو جاتی تھی لیکن وہ ایک لفظ نہیں کہتی تھی، صرف روتی رہتی تھی، اوئے اب ہوئے، بعض وہ بے ہوش بھی ہو جاتی تھی، تو پھر اس کو چھوڑ دیا، گر گئی، گھر والوں نے اٹھایا، اب کوئی ان کے روکنے والا نہیں تھا، طاقتور سے جو آیا اسی کو مارا، جو ہے اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو میں ماروں گا، اور ذرا سی بات ہوئی اور فوراً مارنا شروع کر دی، اور اتنی بے دردی سے مارتے جیسے کوئی جانور کو مارتا، اللہ اکبر، اللہ، لیکن وہ جو تھی اس کا صبر، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، تو اس کا صبر یہ ہوا، اس نے کچھ نہیں کہا، بس روتی رہتے۔ اب کیا ہوا، اب وہ یہ نہیں بتایا، پتہ نہیں وہ بیچاری اسی میں مری یا کیسے مری، اس کا تو انتقال ہو گیا، صحیح عرصہ ہو گیا، اب ان کا بڑھاپا آیا اور ان کے یہ اتنے ہاتھوں میں درد ہے، اوئے نہ ہوئے، سو سکتے ہیں، نہ آرام سے کھا سکتے ہیں، نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ اللہ اکبر، اطمینان، اللہ، اللہ کی پکڑ۔ یہ تو تو مکافات عمل کی بہت بڑی مثال ہے۔ بہت بڑی مثال ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ، آپ دیکھیے کوئی علاج نہیں کر سکتا، صحیح صحیح، اور جو صاحب نظر تھے انہوں نے دیکھ لیا، اللہ، انہوں نے کہا تو اللہ کی پکڑ میں ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں نہ بطش ربی کا لشدید، بالکل، کہتے سبحان، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، سبحان، اگر وہ کسی کو پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور جس کو وہ چھوڑ دے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ پکڑ لیا۔
تو انسان جب ہوتا ہے نا ذرا صحت میں طاقت میں اور ذرا سا اقتدار تو کہتا نہیں جی میں تو معاذ اللہ سے معاذ اللہ میں تو خدا بن گیا، میں جس کو اللہ چاہوں وہ کر لوں. کہ یہ نہیں پتا کہ ڈھیل دی جاتی ہے، جب وہاں سے پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. کوئی بچانا. اب آپ دیکھیں اب کب تک وہ زندہ رہا، کیا ہوا، میرے خیال سے تو مرتے دم تک اسی طرح رہا ہوگا. اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا. صحیح. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی پر ناجائز طریقے سے غلط اس پر ظلم و ستم نہ کرے، الزام نہ لگائے، بہتان تراشی نہ کرے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب نوٹ ہو رہی ہیں اللہ اللہ کی بات. اللہ. تو آج کل تو عام ہے، ذرا سا ہوا تو جو طلاق کر دیا، گالیاں دے دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ نہیں پتا کہ ایک ذات ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے، اور جس وقت وہ اس کی طرف سے پکڑ ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہوگی. صحیح صحیح صحیح. اچھا حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے، ابھی تو ہم نے ڈسکس کیا کہ کوئی جو ہے وہ مرد ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ غلط کر رہا ہے، مگر یہ بھی تو ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی عورت ہے یا بچے ہیں وہ اگر اپنے والد کے ساتھ وہ رسپیکٹ نہیں دیتے، وہ سارے معاملات نہیں کرتے، تو ان کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو اپنی آگے کی زندگی میں کتنا ڈرنا چاہیے؟ مکافات عمل تو ان کے ساتھ بھی ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہے. اب یہ تو ایک پہلو آپ نے دیکھا نا. جی جی جی. اب دوسرا عورتوں کا. بعض عورتیں ایسی ہیں جو شوہر کی عزت بچوں سے نہیں کراتی. تمہارے باپ نے کیا کیا، اللہ اس نے کیا دیا ہمیں، اس نے تو ہمیشہ یہی کیا، اس نے ہمیشہ یہی کیا. اس کی نفرت بٹھانی، اس کی عزت نہیں کرانی، اور وہ بیچارہ اسی میں دنیا سے بھی چلا گیا. اب بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ پھر نہ اس کی عزت کرتے نہ اس کی عزت کرتے. بالکل بالکل. وہ کہتے یہ کون سے صحیح ہے، اللہ کی پکڑ میں آ جاتے پھر. صحیح صحیح. اور بچے جو ہیں، حیرت کی بات یہ فی زمانہ میرے پاس 2 کیس ایسے آئے. ایک صاحب پروفیسر ریٹائر ہوئے، ظاہر تنخواہ ان کی اچھی ہوگی، ان کی پینشن مل رہی، وہ بیچارے سینسلیس ہو گئے، اور ظاہر عمر کے ساتھ ساتھ 70 سال کی عمر ہو گئی. اب آپ دیکھیں دنیا کتنی خود غرض ہے، اولاد کتنی خود غرض ہو جاتی. 3 بیٹے ہیں، سب سے چھوٹا بیٹا جو وہ کماتا نہیں. اچھا. وہ اس کا کیا کام ہے، جب باپ کی پینشن کا وقت آتا ہے تو وہ آ جاتا ہے گھر میں بڑے بھائی کے پاس. اب باپ کو نیلا دھلا کے کپڑے وپڑے پہنا کے ناشتہ واشتہ کرا کے اپنے ساتھ رکشے میں لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا. ان کی پینشن کی بک لے کر، اچھا. کیونکہ وہاں تو سائن کرنے ہوتے ہیں نا. جی جی جی. کہ جی یہ آ گئے یہ ان کا. اچھا ان بیچاروں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے سائن کرا دیا. اچھا. اور اس کے بعد وہ سارے پیسے اپنی جیب میں رکھے تاکہ ابا کو چھوڑ دیے چلے. اللہ، ابا کو کچھ بھی نہیں دیا؟ کچھ نہیں دیا. اور ان کو رکھ رہا ہے بڑا بھائی. ان کا کام صرف یہی ہے، کوئی کام نہیں کرتے، صرف باپ کی پینشن پہ پلنا ہے. اللہ. اور ایک پیسہ باپ کو نہیں، یا اگر چاہا تو چلو کچھ دے دیا، کچھ 10-5 روپے. وہ بیچارے تو ویسے ہی سینس لیس ہیں، ان کو کیا پتا. اور اب آپ دیکھیں کہ وہ بہو آ کر مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہی کرتے رہے سب کچھ، پیسے تو وہ لے جاتے ہیں، ہم ابا کو کیسے پالیں، ہم کیسے دیکھیں، سارا کھانا تو ہم دیتے ہیں، کپڑے وپڑے ہم ان کے استری کرتے، سب کچھ ہم کرتے، اور پینشن وہ لے جاتے. یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کی قدر نہیں ہے، پیسے کی قدر. اللہ، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ باپ جس نے خون پسینے کی کمائی سے تمہیں پروان چڑھایا، تمہیں انسان بنایا، انسانیت کا طریقہ سکھایا، معاشرے میں بیٹھنے کے قابل بنایا، تعلیم دلوائی، اس کے ساتھ یہ سب. اچھا، اور یہی کیس ماں کے ساتھ، باپ کا انتقال ہو گیا، صحیح، پینشن ماں کو مل رہی ہے، بیوہ کو ملتی ہے نا. وہ صاحب آئے ماں کو، چلو جی اماں چلنا ہے ذرا. ماں کا اچھا ٹھیک ہے، ان کو لے کے چلے گئے. وہاں جا کے وہ پینشن بک پہ وہی سائن وائن کرایا، پیسے وصول کیے، اپنے جیب میں رکھے، ماں کو چھوڑ کے چلے گئے. اب یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے کہ جی یہ اماں کے تو پیسے یہ لے جاتے ہیں جو ابا کی پینشن کے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کریں. اللہ اللہ. افسوس کیوں، وہ ماں جس نے خون پلا کر تمہیں اپنے پیٹ میں زندہ رکھا، اور ولادت کے بعد 2 سال اپنا دودھ پلا کے زندہ رکھا، جو خود گیلے میں لیٹے تمہیں سوکھے میں لٹائے، تمہارے رونا جو ہے ساری رات برداشت کرے، خود نہ سوئے، کتنی اس نے محنت کی، آج اس کے لیے یہ حال ہے. تو پھر آگے چل کے ان کے ساتھ بھی پھر یہی ہوتا ہے. مکافات عمل ہے نا، وہ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو. صحیح. تو یہ 2 کیس میرے پاس سامنے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے کیس گزر چکے. تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ دیکھیں ہم والدین سے بھی بے لوث نہیں رہے. ہاں، مخلص نہیں رہے والدین سے بھی. وہاں بھی پیسہ آگے بھی صرف پیسہ لیا، جیب میں رکھا، ان کو چھوڑا، پھر چلے گئے. نہ ان کی کوئی خدمت کرنی ہے، نہ ان کو کوئی دوا دلوانی ہے. ہاں، اس دن
جس دن پینشن لینی ہے اس دن ان کی خوب خدمت ہو رہی ہے، ان کو نہلا دھلا کے اچھا لباس پہنا کے صاف ستھرا کر کے اپنے ساتھ لے گئے رکشے میں، جا کے جی یہاں سائن کرنے وہاں سائن کرا دیے، پینشن بک لے گئے، بعد میں پیسہ اپنی جیب میں رکھا۔ اب اور بھائی جو وہ لڑ رہے ہیں، اور لڑ بھی کس بات پہ رہے ہیں کہ جی ہم رکھے ہوئے تھے، ہمیں ملنا چاہیے تھا پیسہ، اللہ، اور یہ لے کے چلا گیا، اور وہ صاحب بہادر جو وہ نہ کچھ کما رہے ہیں نہ کچھ، وہ صرف باپ کی پینشن پہ پڑنا ہے۔ اللہ اللہ، تو کتنا افسوس کی بات ہے، بالکل یعنی بالکل، انسان کتنا خود غرض ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ ہوتی ہے بالکل بالکل۔ تو پھر انسان حضور ایسے میں تو میرے خیال سے یہ کرنا چاہیے کہ یعنی جس کے سینس ہی جو سینس لیس ہو جائے وہ تو بات الگ ہے، مگر لوگوں کو اپنا پیسہ اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے۔ آج کل یہ بہت ہو گیا ہے، یعنی ابھی والد بھی زندہ ہیں، والدہ بھی زندہ ہے، تو بچے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارا حصہ دو، ہمارا حصہ دو، جی حالانکہ شریعت میں تو کوئی حصہ ہی نہیں میراث تو مرنے کے بعد ہے نا، ہے۔ بالکل، پہلے تو نہیں ہے۔ تو اس طور پہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ پیسہ باپ کو یا ماں کو سارا اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر وہ تقسیم ہو جائے گا خود ہی؟ ورنہ پھر ہم نے یہ دیکھا حضور کہ وہی باپ اور ماں سب کو تقسیم کر دیتے ہیں، آخر میں خود ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتے یہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن ایک بات یہ بھی درست ہے کہ وہ اپنے سامنے ہی حصے کر دیں سب کے۔ اچھا، یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے صحیح، کہ بعد میں لڑائی نہ ہو۔ ویسے تو شریعت نے اتنا اچھا اصول رکھا ہے کہ بھئی جو بھی جائیداد ہے اس کا آپ کل تخمینہ لگائیں، بالکل شرعی لحاظ سے حصے کر لیں بالکل، تو ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ پھر وہ گڑبڑ ہوتی، کسی نے دھوکے سے اپنے نام کرا لیا۔ ایک صاحب آئے جی مجھے تو ابا نے ہبا کر دیے تھے، کہ بھائی ہبا کر دی، کیسے ہبا کر دی؟ نہیں جی، انہوں نے کہا یہ سب تمہارا ہے۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ اب وہ باقی سب محروم رہ گئے، اب وہ منہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے جالی وہ بنوا کے، اور پتہ چلا بلڈنگ جو 2 کروڑ یا 10 کروڑ کی ہے وہ اپنے نام بیٹھے ہوئے آرام سے، اللہ، باقی سب کے سب محروم۔ صحیح ہے، کتنی غلط بات۔ اسی لیے ہمارے والد گرامی حضرت اشرف المشائخ نے ایک بہترین بات کہی تھی، انہوں نے فرمایا تھا اگر میراث اور زکوٰۃ صحیح تقسیم ہو جائیں تو دنیا کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں میراث اور زکوٰۃ ایسے ہی ہے، ہوتا ہے نا۔ اب ہمارے پاس بہت سے مسئلے ایسے آئے، ایک صاحب تھے، ان کی بہت بڑی فیکٹری تھی اور مکان تھا، وہ بھی کروڑوں پر اربوں، یعنی ایسی جگہ کہ قیمت بہت زیادہ۔ خیر ہم نے کرا کے کچھ ان سے کہا بھئی ایک چیز تو بیچو کم سے کم۔ صحیح صحیح، تو وہ ایک چیز جو بکی اس میں ان کی اولاد میں ایک نے حج کر لیا، دوسرے نے عمرہ کر لیا، تیسرے نے مکان لے لیا، چوتھے نے گاڑی لے لی، یعنی کچھ آسودگی آئی نا، بالکل بالکل، اور حق تھا ان کا، ملنا چاہیے تھا۔ نہیں ایک ہی بیٹھا ہوئے صاحب بن کے پوری دولت، نہیں میں نہیں دوں گا۔ ارے بھائی یہ تم سر پہ رکھ کے لے کے جاؤ۔ اور وہی تو زندگی کتنی ہے، ہاں بھروسہ کیا ہے زندگی؟ یہی تو۔ اچھا بعض جگہ یہ اتنا چل رہا ہے کہ دادا کے نام تھا نا، اور چچاؤں نے ابا نے نہیں کیا، وہ مر گئے، ان کی اولادیں لڑ رہی ہیں، یعنی تیسری نسل آ گئی اور جائیداد اپنی جگہ، اور کسی کو بھی کچھ نہیں ملا، کسی کو بھی کچھ نہیں ملا۔ تو اس لیے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد ہی ہو، وہ تو صحیح ہے کہ بھائی مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، لیکن ایک سمجھداری لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر اتنی دولت ہے کہ وہ سب کو اپنے سامنے دے سکیں تو اپنی مرضی سے، کیونکہ شریعت میں اجازت ہے کہ وہ دے سکتا ہے، اپنی مرضی سے کہتے بھئی یہ دکان اس کے نام ہے، یہ اس کے نام ہے، یہ مکان اس کے نام ہے، یہ فلاں، خود اپنے سامنے کر دے، اس میں کوئی اس پر وہ نہیں ہے۔ صحیح صحیح، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اس میں بھی یہ ہوا کہ بعد میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی کہ پوری جائیداد انہوں نے اس طرح کر دی، صحیح، کوئی ایک چیز اپنے نام رکھ لی، اور جب دنیا سے گئے تو بس اسی چیز کا بٹوارا ہوا، وہ بیچ کے اس کی جو اس کا پیسہ تقسیم کر لیا گیا۔ صحیح صحیح صحیح، جی اچھا، اس میں ایک اور بات ہے، میں بھی ذہن میں آ گئی، جی جی، تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، وہ یہ بھی ہے سمجھدار لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ داماد جو ہوتے ہیں ان کی نظریں بھی ہوتی ہاں ہیں، یہ بھی تو ایک ہے، پوائنٹ یہ ہے۔ تو ہے، کیا وہ زیادہ وہ یعنی آپ کیا کہیں، یعنی ذہنی آپ دیکھیں بالکل، کتنی لالچ اور حویث ہے کہ آپ کا اس پہ حق نہیں ہے، آپ کی بیوی کا حق ہے۔ صحیح، کہتے اچھا وہ جو مکان ہے نا وہ کس کے نام ہے؟ اللہ اللہ اللہ، فلاں بلڈنگ تمہارے ابا کی تھی نا، وہ کس کے نام؟ ابا کے نام ہے یا اماں کے نام؟ اللہ، یعنی ابھی وہ زندہ بیٹھے ہوئے، یعنی اب پہلے تو حساب لگ رہا یعنی اگر اماں کے نام ہے تو پھر انتظار کرو ان کی موت کا۔ ہے۔ یہی تو اللہ، کتنے افسوس کی بات ہے بھئی، جب آپ کا حق ہی نہیں ہے بالکل۔ تو آپ کیوں؟ اچھا حضور یہ بھی ہوا، میں ایک دن ایک دارالفتہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو مفتی صاحب کے کسی دوست کا فون آیا اچھا کہ یار وہ یہ بتاؤ کہ
یہ اتنے کی بلڈنگ ہے تو اتنے بہن بھائی ہیں، تو اچھا وہ جو مفتی صاحب تھے وہ جانتے تھے ان کو، تو انہوں نے چھوٹتے یہ کہا کیا ہوا تمہارے سسر کا انتقال ہو گیا؟ اوہ کہہ رہے ہاں وہ میرے سسر کا. تو انہوں نے کیونکہ مفتی صاحب تھے انہوں نے کہا تم شرم کر لو، ہاں تمہارا تو حق ہی نہیں ہے. ابھی تو ان کا یعنی ابھی جنازہ بھی اٹھا نہیں ہے، دامادوں نے پہلے سے حساب کتاب لگوانے شروع کر افسوس. دیے اب دیکھیں کہ بھائی اتنا بنے گا مجھے اتنا ملے گا. یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے آج کل. اللہ بالکل دولت کے پیچھے سارے. دولت کی. اچھا ایسے بھی کیس آئے، اچھا ان بیچاروں نے نہیں کیا نا، اب انہوں نے تخمینہ لگا دیا. جی 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 اب جب تقسیم کر رہے ہیں جی تو بیوی کو روک دیا نہیں تمہیں سائن نہیں کرنے، اللہ. تم نہیں کرو. اب وہ ظاہر ہے وہ بیچاری کیسے کرے گی جب میاں کی طرف سے وہ ہے. اب خواہ اب جانا سب کو ہے، سارے ورثہ جائیں گے، جب وہ نہیں جائے گی تو تقسیم نہیں ہوگا. اب کیا کرنی، ہمیں تو زیادہ چاہیے بھائی، شرعی لحاظ سے جب ہو رہا ہے تو نہیں ہمیں ڈبل چاہیے، اس لیے کہ زندگی میں اس بیٹی نے اتنے پیسے لیے تھے زیادہ جو ہماری بیوی نے نہیں لیے تھے، لہٰذا اب ہمیں ڈبل چاہیے. ایسے بھی کیسے صحیح صحیح عجیب قسم کے. ایک داماد کھڑا ہو گیا، اس نے سب دامادوں کو ملایا اپنے ساتھ، ملا کے سب کی بیویوں سے سائن کرا کے داخل کر دیا مقدمہ. بھائی بیچارے سارے پریشان، اور وہ سب لڑ رہے مقدمہ. اللہ. تو یہ سب دولت کی حوث، حرص، طمع، یہ سب یہ صحیح بات ہے. تو حضور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اور ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے. اور یہ مسائل اگر حضور حل ہو جائیں تو واقعی حضور اشرف المشائخ کی جو بات ہے کہ اگر زکوٰۃ اور میراث یہ دونوں تقسیم ہو جائیں صحیح طور پر تو تو آدھے سے زیادہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. تو یہ ہے، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو کہ جو بھی اس مسئلے میں ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ دوسرے کے حق پر، دوسرے کی چیز پر نظر نہ رکھے. خود کوشش کرے کہ اپنے قوت بازو سے وہ کوشش کر کے کمائے اور وہ کرے. یہاں تو دوسرے پہ نظر ہوتی ہے کہ اس کا جو ملے گا حصہ اس میں سے میں کروں گا. تو یہ تو بہت کم ظرفی ہے کہ آپ دوسرے کے مال پہ نظر رکھ کے پھر آپ کر رہے ہیں. آپ خود کریں نا، آپ خود محنت کریں، آپ کے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے بالکل کہ آپ بیوی کے اوپر وہ کر کے کہ اس کا حصہ ملے گا تب میں کروں گا. وہ تو اس کا حق ہے، بالکل اس کی طرف تو آپ کو دیکھنا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ والدین اگر حیات ہیں تو ان کی کیا پینشن ہو یا جو بھی کچھ ہو اس پہ نظر نہ رکھیں. آپ خود محنت کریں، خود کمائیں. اور اگر کہیں ایسی صورت ہے وہ پینشن ہے تو وہ پھر وہ سب میں تقسیم کی جائے. جیسے وہ صاحب بیچارے سینسلیس ہیں، ان کا اگر ان کی اتنی پینشن ہے تو سب میں تقسیم کریں. بالکل. اور کیا، اور سب پہ حق ہے، سب والد کو رکھیں. یہ نہیں کہ ایک آیا وہ لے کے چلا گیا. اسی طرح والدہ اگر موجود ہیں تو سب جتنی بھی اولاد ہے ان سب پر یہ حق ہے کہ اس کی والدہ کی خدمت کریں. ان کے نان نفقہ، ان کے مطلب کھانے پینے کا، کپڑوں کا، ہر چیز کا ہر بیٹے پر یہ ہے کہ وہ خود کوشش کرے، محنت کرے. ان کو جو پینشن اپنے میاں کی طرف یعنی ان کے باپ کی طرف سے مل رہی ہے اس پہ نظر نہ رکھے. ہاں اگر وہ اتنے اپنے سینس میں ہیں تو وہ چاہیں تو وہ تقسیم کر دیں، وہ جس کو چاہے دے دیں. آپ نظر نہ رکھیں، آپ کی حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ مجھے ملے تب. تو یہ ہے اس کا. اور اسی پہ ہم لڑتے ہیں آپس میں، اور اتنی دوری ہو جاتی ہے کہ خونی رشتے، ایک بھائی دوسرے کی شکل دیکھنے کے تیار، اللہ، صرف پیسے کی وجہ سے. صحیح. تو یہ دنیا چند روزہ ہے، کچھ دن رہ کے پھر جانا ہے سب کو. تو کیا فائدہ کہ ہم لڑ کے جائیں، ایک دوسرے سے منہ بنا کے جائیں. اللہ تعالیٰ برکت دے گا، آپ خود ویل آف ہو جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ حضور فخر المشائخ نے کتنے خوبصورت انداز میں نصیحت فرمائی ہے اور ہمیں تمام باتوں کو کھول کھول کر سمجھایا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ہمیں اپنی محنت پر اور اپنے رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب ذوالجلال دینے والا ہے تو وہ کہیں سے بھی عطا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور اگر آپ کو اس سے نصیحت حاصل ہوئی ہے تو آپ دوسروں کو بھی نصیحت دینے کے لیے اس پروگرام کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نصیحت ہو اور سب دین کی طرف اور اللہ رب ذوالجلال کی طرف لوٹ آئیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی راہ پر استقامت نصیب فرمائے. مجھے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ایک پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں.